حیات الصحابہ ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے ابوبکر، اس وقت گھر سے باہر کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے؟ دونوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم صرف اس وجہ سے آئے کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ تب یہ دونوں تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہاں آنے میں دیر ہو گئی اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آئے، تو حضرت ابو ایوب وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے۔ جب یہ لوگ ان کے دروازے پہ پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان لوگوں کا استقبال کیا، کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے، کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ اے اللہ کے نبی، یہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر وہ گئے اور کھجور کا ایک گچھا توڑ کر لائے جس میں خشک، تر اور گدر اد پکی تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف سوکھی کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک، تر، پکی تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں۔ ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ذبح کرنا ہی چاہتے ہو تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب نے 1 سال یا اس سے کم عمر تک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ، کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا، آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا، اسے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ جب یہ لوگ کھا چکے، سیر ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی اور گوشت اور سوکھی کھجور، تر کھجور، گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر یہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا، ہم پر انعام فرمایا، ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی اور اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہ کیا جائے گا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب نے کو فرمایا، کل ہمارے پاس آنا، آپ کی عادت یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دے دی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہے ہم نے خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں، اس لیے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا، تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے؟
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا جس وجہ سے آپ دونوں آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بات کرنے لگ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اتنی ہمت ہے کہ کھجوروں کے اس باغ تک چلو، وہاں تمہیں کھانا اور پانی اور سایہ مل جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الحیثم بن تہیان انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر ہے۔ حافظ منذری نے فرمایا ظاہر میں یہ قصہ ایک بار حضرت ابو الحیثم کے ساتھ پیش آیا، پھر ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبح کو ہمارے گھر میں چکھنے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس بھوک کی وجہ سے روتے رہیں گے، تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ چنانچہ یہ فلاں یہودی کے یہاں مزدوری کے لیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک حوض میں کھیل رہے ہیں۔ ان دونوں کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی کیا گرمی تیز ہونے سے پہلے تم میرے دونوں بیٹوں کو گھر نہیں واپس لے جاتے؟ انہوں نے کہا آج صبح ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، اے اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے میں باندھ لیا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، یہاں تک کہ دونوں کو گھر واپس لے آئے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن آخر کار میں نے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کی بھوک کی وجہ سے ہم بڑی تکلیف میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا، اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ، تو وہ آٹا گوندنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا حال یہ تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو، کیونکہ وہ روزی ہے جو اللہ نے تم کو یہ بھی خزانے سے عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن کعب قرطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا۔ آج میرا یہ حال ہے کہ میرے مال کی زکوٰۃ 40,000 دینار تک پہنچ گئی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ آج میری زکوٰۃ 40,000 ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پریشان دیکھ کر فرمایا تم صبر سے کام لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 7 دن سے کوئی چیز نہیں ہے، اور 3 دن سے تو ان کی کسی ہانڈی کے نیچے آگ نہیں لگ جلی۔ اللہ کی قسم اگر میں اللہ سے یہ سوال کروں کہ وہ تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو یقیناً اللہ ضرور بنا دیں گے۔